لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارکہ کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آج 14 شعبان المعظم سنہ 1443 ہجری بمطابق 18 مارچ 2022 کا یہ مبارک جمعہ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہتے ہوئے اس کی برکات کو لوٹ رہے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے رات کی صورت میں کہلاتا ہے شب برات۔ ہمارے یہاں اردو بولنے والے اس کو شب برات کہتے ہیں، اہل عرب لیلۃ البراءت چھٹکارے کی رات، لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات، اور بعض شب برات بھی کہتے ہیں، شب براءت کو شب برات بھی کہہ لیتے ہیں اور بعض شبرات بھی کہہ لیتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ تو عرف عام میں ہم اردو میں اس کو یوں پڑھتے ہیں شب براءت، گو کہ فارسی کی لفظوں کی مکسنگ ہے، تو لیکن ہم بولنے والے یہی بولتے ہیں شب برات۔ تو اس رات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے کرنی ہیں اور آپ نے ان کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سماعت کرنا ہے۔ پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا آلہ ہمارے ہاتھ آیا ہے تو ریڈی میڈ مفتی بھی بڑے سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، جو کہتے ہیں اسلام کے اندر دن کا تو تصور ہے، رات کا کیا تصور ہے۔ تو انہیں شرم بھی نہیں آتی اس بات کرتے ہوئے کو کہ شب قدر کا تعلق بھی رات سے ہے، شب برات کا تعلق بھی رات سے ہے، اور بعض حدیثیں جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا ان کا تعلق بھی رات سے ہے، رات سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں جن 4 راتوں کے اندر مالک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی جو رات حضور نبی کریم نے بیان کی ہے بقرہ عید کی رات، یعنی 9 ذوالحجہ الحرام کی جو رات ہوتی ہے، معافی کے ساتھ، جس کو ہم عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں، جبکہ 9 دن گزر چکے ہوتے ہیں چاند نکلنے کو، 10ویں رات گزر رہی ہوتی ہے تو پھر بھی لوگوں کی چاند رات وہی ہوتی ہے۔ یعنی عید والی، بڑی عید والی جو رات ہوتی ہے، عید آنے سے پہلے رات آتی ہے،
اس رات نمبر 2 فرمایا عید الفطر کی رات، روزے جب مکمل ہو جاتے ہیں جو رات آتی ہے چاند رات۔ نمبر 3 نصف شعبان المعظم کی مبارک رات، اور ارشاد فرمایا اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات میں لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات عرفہ کی رات ہے، 9 ارشاد فرمایا 9 ذوالحجۃ الحرام کی رات، یعنی 8 کا دن گزار کے 8 ذوالحجہ کا دن گزار کے جو 9 کی رات آئے گی، اس 9 کی رات کو یوم عرفہ کہتے ہیں، شب عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کی رات کہتے ہیں۔ تو 9 ذوالحجہ کی رات اس میں بھی بلائی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اب یہ 4 راتیں کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور امام غزالی حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ارشاد فرمایا 2 عیدیں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، اور فرمایا فرشتوں کے لیے بھی 2 عید کی راتیں ہیں۔ کیا بات ہے! فرمایا ایک فرشتوں کی جو عید کی رات ہے وہ ہے شب براءت، نمبر 2 شب قدر، یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی عید کی راتیں ہیں۔ کیا بات ہے! اب یہ روایات بھی تو لکھنے والے حجت الاسلام امام محمد غزالی 500 سنہ ہجری کے مجدد ہیں، تصوف کی دنیا میں انہوں نے بڑا کام کیا، احیاء العلوم لکھ کر عوام پر نہیں علماء پر احسان کیا، کیمیاء سعادت، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین و دیگر کتابیں لکھ کر کے پوری امت مسلمہ پر آپ نے احسان فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عید کی راتیں 2 شب براءت اور شب قدر، ذرا آہستہ آواز میں سبحان اللہ سنائیے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی جناب۔ اب سنیے گا ذرا اگلی بات کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی امی جان عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، قیام فرمایا، اتنا لمبا قیام، پھر اس کے بعد آپ نے اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی دیر آپ کو ہو گئی، فرماتی مجھے گمانے غالب ہونے لگا کہ آپ کی روح مبارکہ جسم اقدس سے نکال لی گئی ہے۔ میں نے آپ کے پاؤں کو تھوڑی حرکت دی تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کی روح ابھی نہیں جسم سے نکلی، آپ حیات ہیں، باقاعدہ حیات ہیں۔ تو فرماتی مجھے اطمینان ہو گیا، نماز سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فراغت پائی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک اور اس کا پیارا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ جناب والا شعب الایمان کی یہ مبارک حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے، تو یہ حدیث بھی لوگوں کی نظر میں کیوں نہیں ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث وہ بھی لوگوں کی نظر میں کیوں نہیں ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث
وہ بھی لوگوں کی نظر میں کیوں نہیں ہے؟ تو بھائیان نظر کا علاج کیجئے، نظر کی کمزوری کو دور کیجئے، نظر کے تعصب کا جو عینک لگی ہوئی ہے اس کو اتاریے، اور تعصب سے ہٹ کر مسلمانوں کو عبادت کرنے کا موقع فراہم کیجئے، مسلمانوں کو مسجد آباد کرنے دیجئے، مسلمانوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑانے دیجئے، مسلمانوں کو اللہ کے حضور توبہ کرنے دیجئے، مسلمانوں کو نوافل پڑھنے دیجئے، مسلمانوں کو سراخانی کرنے دیجئے، مسلمانوں کو اس رات توبہ کر لینے دیجئے۔ آپ کا کیا جائے گا؟ آپ تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے کمرے میں بند ہو گئے، کس رات عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بھائی آپ کے نزدیک تصور نہیں ہوگا، علماء کی ایک تعداد ہے، محدثین کی ایک تعداد ہے، مفسرین کی ایک تعداد ہے، جنہوں نے حامیم والکتاب المبین سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیاتوں کے بارے میں لکھا کہ یہ لیلۃ البرات کے بارے میں ہے۔ تو پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو جاتا ہے اس رات آنے سے پہلے کیوں عبادت کی سے روکنے کا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ ہم بارہا مرتبہ بتا چکے ہیں کہ یہ فضیلت کی راتوں میں سے ہے، بے شمار مرتبہ دلائل دے چکے ہیں یہ فضیلت کی راتوں میں سے ہے۔ ساری زندگی ہماری دلائل دینے میں گزر جائے گی، عمل کی زندگی میں قدم نہیں اٹھائیں گے، عمل نہیں کریں گے، اور ہمارے نوجوان بھی کتنے بولے ہوتے ہیں کہا اس کی دلیل لیجئے، اس کی دلیل لیجئے۔ وہ اللہ کے حضور نوافل پڑھنے کی بھی دلیل دینی پڑے گی، اللہ کا ذکر کرنے کی بھی دلیل دینی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنے کی بھی دلیل دینی پڑے گی، 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی بھی دلیل دینی پڑے گی، 14 کا روزہ رکھنے کی بھی دلیل دینی پڑے گی۔ کیا وہ حدیث بھول گئے کہ حضور نے فرمایا ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرو؟ یہ بھی حدیثیں آپ کو یاد نہیں رہتی، پتہ نہیں کون سی دنیا میں قدم رکھا ہے، اور امت مسلمہ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے نت نئے سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، بارش کا ایک قطرہ بن کر کے ہم بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک ہی قطرہ صحیح بھائی جان، جلدی ہوئی آگ میں ایک قطرے کا کام صحیح جناب۔ چلو حسن یوسف کے خریداروں میں اپنا بھی تو نام آ ہی جائے گا نا، تو ہم اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم بھی تو دو میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال سنیے ذرا، یہ جو رات آنے والی ہے شب براءت، چھٹکارا پانے کی رات، مولا علی کے بیٹے، مسلمانوں کے خلیفہ راشد امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول شب برات میں کیا ہوتا؟ اس رات کو 3 حصوں میں امام حسن تقسیم کرتے۔ رات کا پہلا حصہ اپنے نانا جان رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتے۔ نمبر 2، رات کا دوسرا حصہ استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزارتے۔ تیسرا حصہ نوافل پڑھنے میں گزارتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے اپنے والد بزرگوار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو نصف شعبان المعظم کی رات 14 کا دن گزار کر 15 کی رات جو آج آنے والی ہے، ٹھیک ہے، جو نصف شعبان المعظم کی رات کو زندہ کرے، یعنی اس رات کو عبادت میں گزارے گا، اللہ پاک اس کو اپنے مقرب بندوں میں داخل فرما لے گا۔ روکیے قوم کو اس رات میں اللہ کے مقرب نہ بنی، شرم سے کام لیجئے، حیا سے کام لیجئے، حیا کیجئے، حیا ہے تو ضرور کیجئے، نہیں ہے تو مجبوری ہے جناب۔ مجبوری سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پھر مجبوری معذوری ہے جناب آپ کی۔ تو اس رات کے بارے میں حضرت امام حسن، حضرت امام مولا علی جو تھے خلیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو جناب والا شعب الایمان کے اندر لکھا گیا ہے، اور شعب الایمان کی مبارک یہ جو حدیث ہے اس کو بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ آئیے اب میں
آپ کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث سنائی ہے، بھلائی کے دروازے کھولنے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، مکرم فضیلت کی راتوں میں سے ایک رات شب بارات، چھٹکارا پانے کی رات۔ عمل بتایا امام حسن کا اس رات، مولا علی سے انہوں نے سنا اس رات، انہوں نے حضور سے سنا نصف شعبان کی رات کو زندہ کرنا ہے، لیکن اس دن کے اندر پٹاخے بجانا، چھرلیاں چلانا، بم بلاسٹ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اپنے پیسے کو ضائع کرنا، اپنے پیسے کو آگ لگانا، بچوں کو آتش بازی کے لیے پیسہ دینا، ان کا پٹاخے خریدنا، پٹاخے پھاڑنا، لوگوں کے گھروں میں آتش بازی ڈالنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اس رات کیا کسی رات بھی اس موقع پر جناب والا کرنے کی اجازت نہیں۔ بعض مرتبہ پٹاخے بجا کر کے جو فصلوں کی رکھوالی کی جاتی ہے وہ الگ بات ہے، چند مواقع جس پر شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے وہ مستثنا ہے، لیکن بالخصوص شب بارات یہ پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، یہ آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے، یہ گناہ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کے حضور نوافل پڑھنے کی رات ہے، اللہ کے حضور سجدے کرنے کی رات ہے، اللہ کے حضور قیام کرنے کی رات ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی رات ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں حضور سراپا نور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بھی برائی کے کاموں سے بچائیے، اہل و عیال کو بھی بچائیے، آل اولاد کو بھی بچائیے، اعزاء و اقربا کو بھی بچائیے، نیکی کے کام کیجئے۔ اس رات آنے سے پہلے پہلے کیا کام کرنے ہیں؟ 3 کام بزرگوں نے لکھا ہے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجئے۔ رات غروب آفتاب سے شروع ہو جائے گی، چلو غروب آفتاب سے جب رات شروع ہوگی تو اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس رات کے شروع ہوتے ہی پہلے جو کام کرنے وہ بھی بتا دوں گا، ہاتھوں ہاتھ یہ سن لیجئے۔ اس رات کے غروب آفتاب ہوتے ہی نماز مغرب باجماعت ادا کیجئے۔ نوافل سنت نوافل کے بعد بالخصوص 6 نوافل پڑھنے کی نیت فرمائیے، اور آج رات شروع ہوتے ہی 6 نوافل پڑھ لیجئے گا۔ ہماری اسی مرکزی جامع مسجد انواری میں سال ہا سال کا ہمارا معمول ہے، شب بارات والے رات کو مغرب کے بعد یہ نوافل ہم پڑھا دیا کرتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 کر کے 6 رکعتیں، 2 رکعتوں میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ کریم جو میں یہ 2 رکعتیں پڑھوں گا ان کی برکت سے مجھے تمام قسم مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمانا۔ پھر جو 2 رکعتیں پڑھنے کی نیت کرنی ہے وہ یہ ہوگی مالک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ کرنا۔ پھر جو 2 رکعتیں پڑھیں گے اس کی نیت کریں گے مالک دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ نیتیں شامل ہوں گی۔ اب 2 رکعتیں نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، 2 رکعتوں کی نیت کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا کوئی سورت پڑھ لیں، بہتر ہے کہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر 2 رکعتوں مکمل کرنے کے بعد ایک صاحب یا سورہ یاسین پڑھے یا 21 مرتبہ کل شریف پڑھے، یا پڑھنے والا بھی اور سنانے والا بھی دونوں ہی پڑھے، یا ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر پڑھیں تو ایک بندہ سورہ یاسین پڑھے، پھر اس کے بعد نصف شعبان کی دعا پڑھے، اسی انداز میں دوسری 2 رکعتیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر مکمل نماز ہو جانے کے بعد
ایک صاحب اجتماعی طور پر سورہ یاسین پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں اسی انداز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر 2 رکعتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد سورہ یاسین اور نصف شعبان کی دعا پڑھ لیں گے تو اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ نصف شعبان کی دعا آپ کو آقا کے مہینہ رسالے میں مل جائے گی۔ اکثر ہمارے نوجوانوں کے PDF میں یہ رسالہ ہوتا ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ www.netdawatIslami.com سے جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر لے، یا گوگل میں جا کر کے سرچ کرے آقا کا مہینہ دعوت اسلامی لکھے گا تو آپ کے سامنے وہ نکل آئے گا، آپ اس کو جناب والا پڑھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ اب رات شروع ہونے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ یہ تو رات آ جائے گی تو کرنا ہے۔ رات شروع ہونے سے پہلے جو 3 کام کرنے ہیں، ان 3 کاموں میں سب سے پہلا کام ہے اللہ سے توبہ کرنا۔ کلوزنگ کا دن ہے نا، سال کی کلوزنگ کا دن ہے، آخری دن ہے، نامہ اعمال لپیٹے جائیں گے، نامہ اعمال لپیٹ دیے جائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال لپیٹ کر جب پیش کیا جائے تو اس میں لکھا ہو یہ تو بندہ توبہ کر چکا ہے۔ تو رات آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، رات آنے سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں حضور نبی کریم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اونچی آواز میں سنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ اب گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میرے سامنے ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں مالک نے فرمایا مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ گناہ جو کیے ہوتے ہیں ان کو نیکیاں بنا دیتا ہے، خطائیں جو کی ہوتی ہیں عطاؤں میں تبدیل فرما دیتا ہے، سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے۔ تو رات آنے سے پہلے آج کی شب بارات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اور گناہوں کی توبہ کی ایک روایت اور بھی سماعت فرمائیے۔ حضور سراپا نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت جب برپا ہوگی، میدان محشر لگایا جائے گا، اور میدان محشر کے اندر ایک بندہ خدا کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ مالک کائنات کہ فرشتے اس کو گنوا رہے ہوں گے، تو نے یہ بھی صغیرہ گناہ کیا، یہ بھی صغیرہ گناہ کیا، یہ بھی صغیرہ گناہ کیا۔ وہ اقرار کرتا جائے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہوں کو ابھی گنوانا شروع نہیں کیا۔ جب صغیرہ گناہ اس کے گنوا دیے جائیں گے تو اللہ کریم اعلان کرے گا اور میرے فرشتوں اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی ڈال دو، کیونکہ یہ توبہ کر چکا ہوگا۔ نیکی ڈال دو۔ جب اس فرشتے اسے کہیں گے تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ملے گی، وہ کہے گا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرماتے ہوئے تبسم فرما دیا کہ پہلے گناہوں سے ڈر رہا تھا، اب کہتا ہے میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو تمام گناہ جو اس نے کیے اس سے توبہ کرنے والا بندہ اس کے گناہوں کو مالک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو رات آنے سے پہلے گناہ سے توبہ کر لیجئے، اللہ کریم ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا کام سن لیجئے، رات آنے سے پہلے جس کی حق تلفیاں کی ہیں، جن کا مال دبایا ہے، اس سے معاملات آسانی کے ساتھ حل کر لیجئے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، معافی مانگ لیجئے۔ کسی کو ناجائز تنگ کیا ہے، اس سے معافی مانگ لیجئے۔ کسی کو گالیاں دی ہیں، اس سے معافی مانگ لیجئے۔ کسی کی دل آزاری کی ہے، اس سے معافی مانگ لیجئے۔ میسج یہ تو کرنا آسان ہو گیا، کیجئے میسج۔ جن کا میسج کرنے سے کام چلتا چلائیے، جن کا فون کر کے کام چلتا فون کیجئے، جس کے پاس جانا پڑے چلے جائیے،
اس رات آنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ دوسروں سے صاف کروا لیجئے کہ تاکہ بندوں کے حقوق ہم پر نہ ہوں۔ جب نامہ اعمال لپیٹا جائے تو بندوں کی حق تلفیاں ہمارے نامہ اعمال میں نہ لکھی ہوں، یہ بھی کھاتا صاف ہی نظر آئے۔ تیسرا کام اس رات آنے سے پہلے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں بغض ہو، کینہ ہو، اب کینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی، دل میں دشمنی پال کے رکھتے ہیں، ساتھ چلتے بھی ہیں، ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ساتھ کھاتے بھی ہیں، ساتھ دعوتیں بھی اڑاتے ہیں، لیکن دل کی دشمنی نہیں جاتی، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ تو دل میں کینہ رکھنے والے بندے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر تو بخشش ہو گئی، لیکن مسلمانوں کا کینہ بلا وجہ شرعی اپنے دل میں پالنا، اس رات آنے سے پہلے پہلے یہ کینہ صاف کر دیجئے، یہ کینہ صاف کر کے اللہ کے حضور حاضری دیجئے، تو پھر میرا مالک رات شروع ہوتے ہی رحم و کرم کی بارشیں ہم پر برسا دے گا۔ تو آج کی رات اہمیت کی رات ہے، شب براءت چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ سوشل میڈیا پر جو جتنا مرضی بکواسات کرتے رہیں ان کی باتوں میں مت آئیے۔ آج کی رات کے بارے میں میں نے قرآن کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے حوالے پیش کیے، ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ پیش کیا، ابن ماجہ کی حدیث کا حوالہ پیش کیا، حجت الاسلام امام محمد غزالی 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کا حوالہ پیش کیا، ابھی امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ جات اور اکابرین امت کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس رات کی عبادت کے قائل ہیں۔ تو جو عبادت سے روک کے وہ روکنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جو روکنے والے کام ہیں جیسے میں نے دوران بیان کہہ دیا، پٹاخے چلانا، چھرلیاں چلانا، عجیب و غریب قسم کے اپنے مال ضائع کرنے کے جو طریقے ہیں، اس سے تو کوئی ذی شعور بندہ بھی ایگری نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کو عقل سلیم رکھنے والا بندہ تسلیم نہیں کرے گا۔ جو نہیں کرنے والے کام نہ کیجئے، جو کرنے والے کام ہیں انہیں مت چھوڑیے۔ آج کی رات دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا اجتماع اسٹیڈیم قلعہ کونا کا سنباگ میں یہ اجتماع ہوگا، وہ اس اجتماع پاک میں رکن شورا قاری محمد سلیم اتاری صاحب سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے، اور ہو سکے تشریف لے جائیے۔ اپنی اسی مرکزی جامع مسجد میں پروگرام ہمیشہ کی طرح ہوتا بھی ہے، ثناخوانی بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، ذکر و دعا بھی ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح بھی ہوتی ہے، سحری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور آج بھی ہوگا مرکزی جامع مسجد انواری میں۔ تو یہاں آئیے، نماز مغرب پڑھتے ہی آ جائیے، رات شروع ہوتے ہی نامہ اعمال میں ڈھیر و ڈھیر ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہاں بھی جلوہ گری فرمائیے۔ گھروں میں ہوں گی جو خواتین، جو مرد ہوں گے وہ مدنی چینل پر رات گزاریے۔ مدنی چینل ایک ایسا دین اسلام کا اکلوتا چینل ہے جس نے ہزارہا مسلمانوں کے دلوں میں انقلاب برپا کیا، کروڑہا لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مدنی چینل اپنے گھروں میں آن کیجئے، اور چینلوں کی جان چھوڑیے، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اونچی آواز میں کہیے انشاءاللہ، اتنی اونچی آواز میں کہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی آواز دور و نزدیک بھی پھیل جائے، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔